واجبات میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا واجب ہے، کسی بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا تو فرض ہے تکبیر تحریمہ، لیکن اس کے لیے اللہ اکبر کا انتخاب واجبات نماز میں سے ہے۔ پوری الحمد شریف واجب ہے۔ سورت ملانا، کوئی چھوٹی سورت ملانا، 3 آیتیں ملانا یا ایک بڑی آیت جو 3 آیت کے قائم مقام ہو، فرض کی 2 رکعتوں میں ملانا اور سنن نوافل کی 4 رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت ملانا، یہ واجب ہے۔ پھر رکوع ہم نے پڑھا تھا فرائض نماز میں سے ہے۔ رکوع کے بعد آپ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ سیدھا کھڑا ہونا قومہ کہلاتا ہے اور یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اس میں کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ پھر سجدہ فرض ہے، 2 سجدوں کے درمیان ہم جو بیٹھتے ہیں یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ اس میں پورا سیدھا بیٹھنا اور 1 سبحان اللہ کی مقدار تک کم از کم بیٹھے رہنا، یہ واجب ہے، اسے ہم کہتے ہیں جلسہ۔ اس کے بعد یہ ہر رکعت میں یہ واجبات ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تعدیل ارکان بھی واجب ہے، یعنی رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، ہر ایک رکن کے اندر آپ نے تحمل کے ساتھ اس رکن کو ادا کرنا ہے۔ کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار دینا ہے، اور ہم نارملی جو دیتے ہیں وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار ہم دیتے ہیں۔ تو سجدے میں بھی 3 سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، تو 3 ہونا چاہیے، لیکن کم از کم تو 1 ہونا چاہیے۔ 1 سے کم اگر ہے کہ جلدی جلدی رکوع سے اٹھ رہے ہیں، جلدی جلدی سجدے میں جا رہے ہیں، یہ تعدیل ارکان کا واجب ترک ہوگا اور گناہ ہوگا۔ اچھا، پھر ہم نے اور پڑھا تھا یہ کہ 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا واجب ہے۔ بیٹھنا بھول گئے تو واجب کا ترک ہوگا اور سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ التحیات کا ایک ایک لفظ واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو یہ واجب کا ترک ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اچھا، دعائے قنوت ہم نے پڑھا تھا۔ دعائے قنوت کے لیے جو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں یہ اللہ اکبر واجب ہے۔ دعائے قنوت بھی واجبات نماز میں سے ہے، لیکن دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ اور دعائے قنوت میں آپ کو بتایا تھا پوری بڑی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھنی وہی چاہیے، لیکن وہ یاد نہیں ہے تو ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں ہے تو رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیں، تب بھی دعائے قنوت کا واجب آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح الحمد کو 1 ہی دفعہ پڑھنا ہے، اگر غلطی سے 2 دفعہ پڑھ دیا ساتھ ساتھ تو یہ بھی ترک واجب ہے، گناہ گار ہوں گے اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور جو سورت ملانی ہے اس میں اتنا وقفہ نہ آئے کہ وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار ہو، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ تو الحمد ختم کر کے آپ نے فوراً سورت شروع کرنی ہے۔ اگر 3-4 سیکنڈ کا فرق آ گیا، 5 سیکنڈ کا فرق آ گیا، آپ سوچتے ہی رہے کہ کون سی سورت شروع کرنی ہے، یہ ترک واجب ہے، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہر رکن کو اس کی جگہ پر رکھ کے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ رکن ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو واجب کا ترک ہوگا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ایک ساتھ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں فرض ہیں لیکن ایک ساتھ کرنا واجب ہے۔ تو ایک رکعت میں ایک کیا، پھر بھول گئے، تیسری رکعت میں آپ کو یاد آیا تو فرض سجدہ تو کریں گے، لیکن چونکہ سجدہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو ہر واجب اور فرض کو اس کے وقت میں کرنا بھی واجب ہے۔ اگر وقت میں کرنا بھول گئے، بعد میں کرتے ہیں تو اس میں آپ نے سجدہ سہو آخر میں کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو بتایا تھا قرات اگر بھول گئے، رکوع میں یاد آیا تو پلٹنا واجب ہے، قومے میں یاد آیا تو پلٹنا واجب ہے، سجدے سے پہلے یاد آتا ہے کہ آپ الحمد پڑھنا بھول گئے تھے، آپ سورت ملانا بھول گئے تھے تو پلٹنا واجب ہے۔ پلٹے بغیر آپ نے نماز مکمل کر لی تو اب سجدہ سہو سے نماز کا نقصان پورا نہیں ہوگا، اب اس نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن دعائے قنوت بھول جاتے ہیں تو دعائے قنوت بھولنے کی وجہ سے رکوع میں اگر یاد آتی ہے تو اب پلٹنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دعائے قنوت واجب ہے، واجب کے لیے فرض سے پلٹنا جائز نہیں ہے، قرات فرائض نماز میں سے ہے تو اس کے لیے پلٹنا ضروری ہوگا۔ تو دعائے قنوت اگر نکل جاتی ہے، آپ رکوع میں ہیں، آپ چھوڑ دیں، آخر میں سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے، اگر بیٹھے بغیر آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر بیٹھنے کے قریب ہیں کہ آپ کے پیر فولڈ ہوئے ہوئے تو بیٹھ جائیں، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب بیٹھنا گناہ ہے، اب بیٹھنا منع ہے، اب آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے، چوتھی رکعت پڑھنی ہے اور آخر میں سجدہ سہو کر لینا ہے، آپ کی دوسری رکعت کا واجب کا نقصان پورا
ہو جائے گا۔ ہاں چوتھی رکعت میں آپ پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب تو آپ نے ختم کرنی ہے نماز، تو آپ پانچویں کے سجدے سے پہلے پہلے آپ پر لازم ہے کہ بیٹھ جائیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں، سجدہ سہو کر لیں۔ پانچویں کا سجدہ کر لیا تو اب فرض باطل ہو گئے، کیونکہ 5 فرض نہیں ہوتے، فرض تو 4 ہوتے ہیں، اور آخری جو خروج جو قاعدہ آخرہ جو فرائض نماز میں تھا وہ چھوٹ گیا تو نماز باطل ہو گئی، اب یہ نفل میں کنورٹ ہو گئے، اب فرض الگ سے پڑھنے پڑیں گے۔ تو یہ کچھ 15-20 واجبات ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے ان میں تو آپ نے پھر آخر میں سجدہ سہو کر لینا۔ الحمد چھوڑ دی، سجدہ سہو ہوگا، سورت ملانا بھول گئے، سجدہ سہو ہوگا، قاعدہ کرنا بھول گئے، سجدہ سہو ہوگا، تشہد پڑھنا بھول گئے، سجدہ سہو ہوگا، اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے، سجدہ سہو ہوگا، دعائے قنوت بھول گئے، سجدہ سہو ہوگا، دعائے قنوت کا اللہ اکبر بھول گئے، سجدہ سہو ہوگا۔ یہ ساری چیزوں میں آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ لیکن تعدیل ارکان بھول گئے، وہ بھولنا نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے تعدیل ارکان کو چھوڑا جاتا ہے کہ جلدی سے سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جاؤں میں، میرے دم نکل رہا ہے ابھی نماز کے اندر نا۔ اگر اس طرح سے خدا نہ خواستہ نماز پڑھی ہے، چوکے چھکے لگ رہے ہیں میچ کے اندر اور جلدی سے دل کر رہا ہے کہ ٹاک شو دیکھ لوں، میچ دیکھ لوں، اور بس جو ہے وہ اداکاری کرتے ہوئے نماز پڑھ لی، تو یہ جان بوجھ کے کیا ہے، یہ تو نماز واجب الاعادہ ہے اور گناہگار ہوگا بندہ، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو ہوتا ہے بھول کر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس میں تو پھر آپ کو تعدیل ارکان کی غلطی ہے تو آپ کو نماز ریپیٹ کرنی۔ دوسری اگر مغرب میں دوسری پر درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ بھی واجبات نماز میں سے ایک واجب ہے کہ 4 رکعتی نماز میں سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ میں التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا ہے، 3 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہے التحیات کے بعد تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ درود شریف شروع کر لیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو مغرب کی دوسری میں بھی درود پڑھ لیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ عصر، ظہر، عشاء میں بھی درود شریف اگر دوسری میں پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم۔ لیکن اللہم صلی علی پڑھا تھا کہ یاد آ گیا تو اب کوئی درود شریف، اب کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، محمد تک پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے کے واجب کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے ہے۔ درود نہ بھی پڑھتا کوئی بیٹھا رہتا تب بھی سجدہ سہو لازم تھا، تو یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو حنفی درود شریف پڑھنے پر درود سجدہ سہو لازم کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ بھائی درود شریف پر نہیں، یہ اب ایک واجب کو ڈیلے کرنے پر سجدہ سہو لازم کیا جا رہا ہے، اب وہ درود کی وجہ سے ہو یا کسی اور عمل کی وجہ سے ہو، سجدہ سہو ڈیلے پر ہے، درود شریف پر نہیں ہے۔